السلام علیکم جی، میں آپ سب کو اپنے چینل میں کہتی ہوں خوش آمدید۔ چھوٹی سی ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح کرتی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، لیکن بہت دکھ کے ساتھ یہ بات مجھے کہنی پڑ رہی ہے کہ ویوز آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن لائکس نہیں آئے ہوئے ہوتے، جس کا مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ اتنی گرمی میں بیٹھ کے آپ لوگوں کے لیے ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں، تو پلیز آپ کی بھی تھوڑی سی سپورٹ ہمارے لیے بنتی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ آریان، عشا کہاں ہے؟ کیا ہوا تھا تم دونوں کے ساتھ؟ آریان کے ہوش میں آتے ہی آہل فوراً سے بولا۔ وہ چکراتے سر کو پکڑ کر بیٹھا، ادھر ادھر دیکھتا، وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ آہل کے گھر میں کیسے موجود ہے۔ بولو آریان، عشا کہاں ہے؟ زائشہ جو پریشان کھڑی تھی بولی۔ عشا؟ آریان نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں، عشا کہاں ہے؟ آہل نے کہا۔ بلال، مہاویرہ اور علایا بھی وہیں تھے، آہل نے انہیں کال کر کے بلایا تھا۔ میں یہاں کیسے ہوں؟ آریان نے سر کو پکڑتے ہوئے کہا۔ 1 گھنٹے تک جب تم عشا کو لے کر کالج نہیں پہنچے تو زائشہ نے مجھے کال کی، تم کال بھی ریسیو نہیں کر رہے تھے۔ میں آفس سے عشا کے کالج جانے کے لیے نکلا، جب راستے میں تمہیں سڑک پر بے ہوش پایا۔ آہل کی بات سن کر آریان کو سارا ماجرا یاد آنے لگا۔ ماموں، کچھ لوگ آئے تھے اور عشا کو کڈنیپ کر کے لے گئے۔ کیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ عشا کو کون کڈنیپ کر سکتا ہے؟ آہل چلایا۔ زائشہ کے پیروں تلے سے زمین نکلی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں ماموں، وہ 4 لوگ تھے، 3 گاڑی سے باہر نکلے، مجھ پہ گن تانی اور عشا کو بے ہوش کر دیا۔ میں نے اسے بچانے کی پوری کوشش کی، لیکن ان میں سے ایک نے میرے منہ پر رومال رکھا جس سے میں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ بلال اور مہاویرہ بھی حیرت سے آریان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آخر اتنا بڑا واقعہ ہو چکا تھا، کون ہو سکتا تھا اس کے پیچھے؟ آہل میری بچی پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، کون لوگ اسے لے گئے، پلیز آپ میری بچی مجھے واپس لا دیں۔ زائشہ آہل کا گریبان پکڑ کر رونے لگی۔ آہل کے خود کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بند ہو چکی تھی، اسے اپنے دماغ میں سیٹیاں بجتی سنائی دے رہی تھیں۔ آہل میری بچی مجھے واپس لا دیں۔ زائشہ روتے ہوئے زمین پر گری، مہاویرہ اس کی طرف بھاگی۔ زائشہ سنبھالو خود کو، مہا میری بچی نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ وہ اس کے سینے سے لگی اونچی آواز میں رونے لگی۔ آہل چلو، ہمیں پولیس اسٹیشن چلنا ہے۔ بلال کی آواز پر آہل ہوش میں آیا۔ علایا خود پریشان کھڑی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ آہل چلو، ہمیں ابھی رپورٹ لکھوانی ہے۔ بلال نے اس کا بازو پکڑا۔ بلال، کون کر سکتا ہے یہ؟ آہل ابھی بھی سکتے کی حالت میں تھا، زائشہ کا رونا چلانا ابھی بھی بند نہیں ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا کون ہو سکتا ہے، تمہارے ساتھ کس کی دشمنی ہے؟ نہیں بلال، میرا کوئی دشمن نہیں ہے، پھر کون میری بچی کو کڈنیپ کر سکتا ہے؟ اس کا سر چکرانے لگا۔ علایا جاؤ پانی لے کر آؤ، بلال نے کہا۔ اس نے ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی کا گلاس بھر کر آہل کی طرف بڑھایا۔ مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، تم سب زائشہ کو سنبھالو۔ بلال چلو پولیس اسٹیشن۔ وہ ہمت کرتا کھڑا ہوا۔ علایا نے زائشہ کو پانی پلانے کی ناکام کوشش کی، وہ بے بس روئے جا رہی تھی۔ آریان، تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن عشا کی بہت فکر ہو رہی ہے، وہ مل جائے گی انشاءاللہ، علایا نے اسے تسلی دی۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ ایرا چلائی۔ وہ آدمی پریشان تھے کہ وہ کیا جواب دیں۔ کیا وہ لگا رکھی ہے بتاؤ؟ وہ پھر سے چلائی۔ وہ اندر ہے، ایک نے جھوٹ بولا۔ وہ دانت پیستی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ عشا فارس کے پاس کھڑی تھی، اس کی پشت ایرا کی طرف تھی۔ فارس نے ایرا کو دیکھا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتی عشا کے پاس آئی، اسے بازو سے پکڑے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ ایرا کی آنکھوں میں اتری وحشت دے کر عشا ڈر گئی اور فارس کے ساتھ چپک کے کھڑی ہو گئی۔ یہ وہ لڑکی تو نہیں ہے بھائی؟ ایرا حیران ہوا۔ سپرمین انکل، یہ کون ہے اسکیری گرل؟ اس نے معصومیت سے فارس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عشا تم یہیں رہو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ اوکے، لیکن جلدی آئیے گا، یہ کمرہ بھی ان کی طرح اسکیری ہے۔ اس نے ایرا کی طرف اشارہ کیا۔ ایرا نے اسے گھوری سے نوازا تو عشا نے ہونٹوں پہ انگلی رکھی۔ یہ وہ نہیں ہے، میرے آدمی غلط فہمی کی بنا پر اسے اٹھا لائے ہیں۔ باہر آتے ہی فارس نے کہا، بھائی ان لوگوں کو آج ہی جاب سے فارغ کریں۔ جو لوگ ایک چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے انہیں یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ غصے سے بولی۔ تم فکر نہیں کرو گڑیا، ان کو جاب سے بھی نکال دوں گا اور اس لڑکی کو بھی تمہارے سامنے لا کر کھڑا کروں گا۔ بھائی یہ لڑکی کون ہے؟ آپ اس کا نام کیسے جانتے ہیں؟ ایرا نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں، وہ کراچی میں بیچ پر ملی تھی۔ فارس نے نظروں کا رخ بدلا۔ ملی تھی مطلب؟ سمندر میں ڈوب رہی تھی، تب میں نے اس کی ہیلپ کی تھی۔ جب ہم یہاں آئے تو 1-2 بار مارکیٹ میں میرا اس سے سامنا ہو گیا تھا۔ اوکے، میں اب روم میں جا رہی ہوں، اس لڑکی کو سامنے دیکھنے کا انتظار کر رہی ہوں۔
بہت جلد دیکھو گی۔ ایرا گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئی اور فارس واپس سے عشا کے کمرے کی طرف چل دیا۔ لیزا اور ارحام گھر پہنچے تو انہیں سارا واقعہ معلوم ہوا۔ وہ بھی پریشان ہوئے کہ نہ جانے ایسا کون کر سکتا ہے۔ عشا تو ابھی بچی ہے، اس کو کسی نے کڈنیپ کیوں کیا؟ پاپا، آہل اور بلال جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئے لیزا کھڑی ہوئی۔ پاپا، کچھ معلوم ہوا؟ نہیں بیٹا، ابھی تو صرف رپورٹ لکھوا کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے وہ پوری کوشش کریں گے اس کو جلد از جلد ڈھونڈنے کی، آہل نے فکر سے کہا۔ پاپا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عشا کو کوئی کیوں کڈنیپ کرے گا؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، بس میرا مالک میری بچی کو ہر قسم کے نقصان سے بچا لے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، آہل تم زیادہ ٹینس نہ ہو، بلال نے اسے تسلی دی۔ ذائشہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، آہل نے اسے دیکھنا چاہا۔ ماما کو پھپھو نے سلیپنگ پلز کھلا دی ہیں، وہ سو رہی ہیں۔ آریان، تمہیں شام کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا پولیس اسٹیشن، وہ لوگ تم سے سارا معاملہ سننا چاہتے ہیں، بلال نے کہا۔ جی ڈیڈ، میں چلوں گا۔ پاپا، آپ کچھ کھا لیں، طبیعت خراب ہو رہی ہے آپ کی، لیزا نے کہا۔ جب تک میری بچی نہیں مل جاتی بھوک کہاں لگنے والی؟ پاپا، جب آپ نے آج تک کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا تو اللہ کیسے اپنے بندے کو تکلیف دے سکتا ہے؟ مجھے پورا یقین ہے وہ جہاں بھی ہوگی بالکل ٹھیک ہوگی اور بہت جلد وہ ہمارے ساتھ ہوگی۔ آمین، آہل کے ساتھ سب نے کہا۔ سپرمین انکل، بہت بھوک لگی ہے، عشا نے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر منہ بسورتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز پر فارس کے ہونٹ مسکرائے۔ اس نے پاکٹ سے موبائل نکالا۔ کیا کھاؤ گی؟ وہ تھوڑی پہ انگلی رکھے سوچنے لگی۔ پیزا، برگر، چکن ٹکا اور اس کے بعد آئس کریم۔ وہ انگلیوں پر گنتی ہوئی اسے بتانے لگی۔ فارس نے ایک بار اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا، پھر اس کی بتائی ہوئی چیزوں پہ غور کیا۔ یہ سب اس نے اپنے چھوٹے سے پیٹ میں کیسے فٹ کرنی تھی؟ کوک کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، کیونکہ سب کو معلوم ہے فاسٹ فوڈ کے ساتھ اسے یوز کرتے ہیں۔ فارس ایک بار پھر سے حیرت سے اسے دیکھا، پھر کال ملا کر وہ ساری چیزیں گنوائیں۔ تھینک یو، آپ کتنے اچھے ہیں، عشا نے بتیسی نکالی۔ فارس حیران ہوا، اس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا تھا اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ کیا وہ واقعی پاگل تھی؟ کچھ دیر تک فارس کا آدمی وہ سب چیزیں لے آیا۔ فارس نے ایک سائڈ پر پڑا ٹیبل اٹھا کر عشا کے سامنے رکھا اور تمام چیزیں نکال کر رکھ دیں۔ پورا ٹیبل بھر چکا تھا۔ چیزیں دیکھ کر عشا کے منہ میں پانی آنے لگا، ہونٹوں پر زبان پھیری۔ فارس نے اس کی یہ حرکت بڑے غور سے نوٹ کی۔ عشا نے سب سے پہلے پیزا اٹھایا، بنا فارس کا خیال کیے وہ تیز تیز کھانے میں مصروف ہو گئی۔ وہ چیئر سے ٹیک لگائے اسے دیکھنے لگا۔ کیا چیز تھی وہ؟ مانا کہ کم عمر ہے لیکن عقل سے بالکل ہی پیدل ہے، فارس نے دل میں سوچا۔ پیزا ختم ہونے کے بعد اس نے برگر اٹھایا، بڑا سا بائٹ لیے۔ وہ اب برگر میں مگن تھی۔ فارس کی نظر کبھی اس کی نیلی آنکھوں پہ اور کبھی اس کے حرکت کرتے ہونٹوں پر ہوتی۔ 2 منٹ میں وہ برگر ختم کر چکی تھی۔ فارس کبھی اس کی طرف دیکھتا اور کبھی پلیٹ کی طرف۔ عشا تو یوں کھا رہی تھی جیسے یہ اس کی زندگی کا آخری کھانا ہو۔ چکن ٹکا نکال کر وہ کبھی کیچپ اور کبھی رائتے میں ڈپ کرتی۔ فارس نے بازو باندھے، نظریں ابھی بھی اسی پر تھیں۔ وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہو۔ چکن ٹکا ہاف کھانے کے بعد جب عشا کو لگا اس میں صرف آئس کریم کی گنجائش باقی ہے، اس نے پلیٹ کھسکا کر آئس کریم کا باکس اپنی طرف کھینچا۔ مینگو اور چاکلیٹ مکس آئس کریم دیکھ کر اس کی بتیسی نکلی اور سپون اٹھاتی ہوئی مزے سے کھانے لگی۔ یہ تو بہت ہی مزے کی ہے، زمین پر پاؤں چلاتی وہ سپون پہ سپون منہ میں رکھے جا رہی تھی۔ فارس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اگر صرف آئس کریم مزے کی تھی تو باقی سب جو وہ اپنے پیٹ پہ ڈال چکی تھی وہ کیا تھا؟ آئس کریم کا باکس ختم کر کے اس نے مال گودام نیچے کرنے کے لیے کوک کی بوتل ختم کی۔ اب وہ اپنے ہیوی پیٹ کو پکڑتی ہوئی فارغ ہوئی۔ وہ انگلیوں پر کچھ گننے لگی۔ فارس کو لگا شاید ابھی کچھ کھانے والا رہ گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پورے 3 مہینے بعد میں نے یہ سب کچھ کھایا ہے۔ ماما تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی اور پاپا کہتے ہیں کہ نہیں میرا بچہ سٹمک خراب ہو جائے گا۔ وہ بھاری آواز نکالتی ہوئی آہل کی پیروڈی کر گئی۔ فارس سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ آخر وہ کیا چیز تھی اسے یہی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ اچھا وہ سپرمین انکل، مولوی انکل نہیں آئے؟ مولوی؟ لیکن کس لیے؟ وہ حیران ہوا۔ میرے اور آپ کے نکاح کے لیے، اور کس لیے؟ اس نے آنکھیں موٹی کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ فارس پر حیرت کا زلزلہ نازل ہوا۔ اور کیا، مجھے تو کب سے ویٹ تھا کہ مجھے کوئی کڈنیپ کرے اور پھر میری شادی ہو۔ اس نے بتیسی نکالی۔ ایک بات بتاؤ، فارس نے چیئر کی ٹیک چھوڑی۔ جی جی پوچھیں، اس نے انگلی سے چشمہ اوپر کیا۔ تم ٹھیک ہو یا کوئی پرابلم ہے بچپن سے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ کیا مطلب، کون سی پرابلم؟ کوئی مینٹلی پرابلم؟ آپ کو میں میڈ لگتی ہوں؟ اس نے کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے۔ نہیں بس شک ہوا۔
شک بھی کیوں ہوا؟ میں میڈ نہیں ہوں، میری ویر پو ہے نا، مجھے بس ان کے ساتھ ان کے جیسا بننا ہے۔ ویر پو ایسی ڈریسنگ کرتی تھی، اس لیے میں نے بھی کی۔ ویر پو کو بلال انکل نے کڈنیپ کیا تھا اور ان سے نکاح کر لیا تھا۔ اب آپ نے مجھے کڈنیپ کروایا ہے، آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا بس۔ اس نے فارس کو گھورا، وہ اس کی اس حرکت پر آنکھیں کھولے رہ گیا۔ دیکھ کیا رہے ہیں؟ مولوی کو بلوائیں؟ اچھا تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہے؟ اس نے اچھا کو کھینچا۔ ارے نہیں، آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہے۔ اس نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ اور میں کیوں کروں؟ اف، کیونکہ آپ نے مجھے کڈنیپ کروایا ہے۔ تو تمہیں کوئی بھی کڈنیپ کر لیتا اور تم مجھ سے نکاح کر لیتی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں۔ عشاء کی اس تسلی پر فارس کا جی چاہا وہ دیوار میں سر مار دے۔ زیادہ سوال جواب نہیں کریں سپرمین انکل، مولوی کو بلوائیں، میں نے شام کو گھر بھی جانا ہے، جیسے ویر پو شام کو گھر آ گئی تھیں۔ یہ ویر پو کون ہے؟ فارس کو تجسس ہوا، آخر جس کے نقش قدم پر وہ چل رہی تھی اس کے بارے میں کچھ معلوم تو ہو۔ لو، آپ کو ویر پو کا نہیں پتا؟ اوکے میں بتاتی ہوں۔ ویر پو میری پھپھو ہیں، ان کا نام ہے مہاویرا۔ فارس کا دل کیا اس کے بس میں کسی کو عقل دینا ہوتا وہ اس عجوبے کو دیتا۔ اچھا، ایک تو تم مجھے انکل کہتی ہو، اوپر سے نکاح بھی کرنا چاہتی ہو، انکل سے کیسے کرو گی؟ ہاں ویسے ہو تو آپ انکل ہی۔ عشاء نے منہ بسورتے ہوئے اسے غور سے دیکھا۔ لیکن ہینڈسم ہو، میں کام چلا لوں گی۔ فارس کی آنکھیں پھیلیں، وہ میر فارس سے کام چلانے کا کہہ رہی تھی۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ وہ سنجیدہ ہوا۔ نہیں، عشاء نے کندھے اچکائے۔ پھر بھی مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ ہاں، کیونکہ ویر پو بھی بلال انکل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس کا جواب سن کر فارس کا دل کیا وہ کھلے میدان میں چیخیں مارتا ہوا بھاگے۔ اٹھو، تمہیں میرا ڈرائیور تمہارے گھر کے پاس چھوڑ آئے گا، پھر گھر چلی جانا۔ وہ کھڑا ہوا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ عشاء کو فکر ہونے لگی کہ اس کا پلان چوپٹ ہونے والا ہے۔ بیوقوف مت بنو، تم مجھے نہیں جانتی، میں تمہیں نہیں جانتا، نکاح ایسے ہی کر لیں کیا؟ نکاح کرنے کے لیے جاننے کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے، وہ جان لیں گے شادی کے بعد۔ اس نے بتیسی نکالی۔ تمہیں یہ مذاق لگتا ہے؟ وہ اس کے قریب آیا، اس کی کرسی کو کھینچ کر دونوں بازو آس پاس رکھے۔ نہیں، وہ بالکل اس کے قریب تھا۔ عشاء کی زبان خود بخود لڑکھڑا گئی۔ تم گھر چل رہی ہو ابھی اسی وقت؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جو اسے اپنی طرف مائل کر رہی تھیں۔ میں نہیں جاؤں گی، مجھے آپ سے شادی کرنی ہے۔ وہ ضدی بنی۔ فارس کو پہلی بار کوئی لڑکی پروپوز کر رہی تھی، وہ بھی بار بار۔ وہ خود پر کنٹرول کرتا کھڑا ہوا اور اس کا نازک ہاتھ پکڑا۔ سپرمین انکل، مجھے گھر نہیں جانا ہے، مجھے آپ سے شادی کرنی ہے۔ وہ دروازے کی طرف چل رہا تھا۔ تمہارے گھر والے کتنے پریشان ہوں گے، اس بات کی تمہیں ذرا بھی پرواہ نہیں ہے؟ اس نے تیوری چڑھائی۔ ہاں نہ ہے فکر، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں مجھ سے نکاح کر لیں، شام کو گھر چلی جاؤں گی۔ وہ اس سے ذرا سی خوفزدہ ہوئی۔ شام کو تمہیں شاید معلوم نہیں، رات ہو چکی ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، باہر اندھیرا دے کر عشاء کے طوطے اڑے۔ رات ہو بھی گئی؟ وہ آنکھیں موٹی کرتی ہوئی آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ جی ہاں، اور اب رات یہاں رکنا تمہارے لیے مناسب نہیں۔ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو، میں خود تمہیں چھوڑ کر آؤں گا۔ نہیں، جب تک مجھ سے شادی نہیں کر لیتے میں نہیں جاؤں گی۔ وہ ہاتھ چھڑواتی ہوئی گھر کے اندرونی حصے کی جانب بھاگی۔ عشاء! فارس کی آواز سننے پر بھی وہ نہیں رکی۔ عشاء واپس آؤ! وہ اس کے پیچھے چلتا ہوا بولا۔ عشاء لاؤنج میں داخل ہوئی جہاں ایرا صوفے پہ بیٹھی تھی۔ ایرا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہیلو اسکیری گرل، آپ کے بھائی کو مجھ سے پیار ہے، اسی لیے انہوں نے مجھے کڈنیپ کیا، اور اب مجھ سے شادی کرنے سے اس لیے ڈر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کو نہیں بتایا۔ اس سے پہلے کہ فارس اندر داخل ہوتا اس نے تیزی سے اپنی بات مکمل کی۔ ایرا منہ کھولے اسے دیکھنے لگی، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ فارس کو پیار، وہ بھی اس سے جو خود ایرا سے بھی 3 سال چھوٹی تھی۔ اسی دوران فارس اندر داخل ہوا۔ چپ چاپ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں گھر چھوڑ کے آؤں، فارس نے اسے انگلی دکھاتے ہوئے کہا۔ بھائی کیا کہہ رہی ہے یہ لڑکی؟ وہ کھڑی ہوئی۔ کیا مطلب، کیا کہا اس نے تم سے؟ فارس کو فکر ہونے لگی کہیں نکاح والی بات ایرا سے نہ کر دی ہو۔ شی سیڈ یو لو ہر۔ ایرا کی بات سن کر فارس کی سیٹی گم ہوئی۔ اسے وہ جتنی بیوقوف لگ رہی تھی اتنی وہ تھی نہیں۔ اس نے جان بوجھ کر ایرا کو ایسا کہا تاکہ وہ اسے نکاح کرنے پر مجبور ہو جائے۔ نہیں گڑیا، پاگل ہے یہ، پتہ نہیں کیا چاہتی ہے۔ اس نے ایرا کو سمجھانا چاہا۔ آپ مجھے چاہتے ہیں اور میں آپ کو چاہتی ہوں، سمپل۔ عشاء نے کندھے اچکائے۔ تمہیں تو میں گھر چھوڑ کے ہی رہوں گا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی طرف بڑھا۔ ضرور چھوڑیے گا، لیکن نکاح کے بعد۔ وہ بھاگتی ہوئی ایک کمرے میں گھس گئی اور اندر سے روم لاک کر لیا۔ عشاء اوپن دی ڈور، وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہوا بولا۔ ایرا حیرت سے یہ تمام معاملہ دیکھ رہی تھی جو اس کے سر کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ بھائی کیا ہو رہا ہے یہ؟ واٹس دا میٹر؟ ایرا کی آواز پر فارس نے لمبا سانس چھوڑا۔
وہ کہہ رہی ہے آپ اسے لائک کرتے ہیں، لیکن آپ نے مجھے نہیں بتایا، اس لیے اب اس سے نکاح کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ بیٹھو تمہیں سمجھاتا ہوں۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھے۔ یہ لڑکی ٹوٹلی پاگل ہے، اسے مینٹلسٹ کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے کبھی نہیں کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، یہ زبردستی مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ بھائی، از شی لوز یو؟ ایرا کی بات پر وہ کچھ سیکنڈ کے لیے خاموش رہا۔ نہیں، وہ تو مجھے انکل کہتی ہے۔ پتہ نہیں اچانک کون سا بھوت سوار ہو گیا ہے اس کے دماغ پہ نکاح کا۔ ایرا نے فارس کو غور سے دیکھا۔ کیا؟ اسے اپنی طرف متوجہ پا کر فارس بولا، بھائی میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے علاوہ آج تک آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان نہیں آیا جو آپ سے ضد کر سکے۔ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ فارس حیران ہوا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا جواب دے۔ جو بات ایرا نے کی تھی وہ کوئی عام بات نہ تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ رات کے 11 بج چکے ہیں، آہل پولیس نے ابھی تک عشا کو ڈھونڈا کیوں نہیں؟ زائشہ نے روتے ہوئے کہا۔ پولیس پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا زائشہ۔ آہل نے اسے خود سے لگایا۔ بلال اور اس کی فیملی کو آہل نے گھر بھیج دیا تھا، اب جو بھی ہونا تھا اللہ کی رضا سے ہونا تھا۔ زائشہ سنبھالو خود کو، مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ عشا ٹھیک ہوگی۔ تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ آہل خود بہت پریشان تھا، لیکن زائشہ کو سنبھالنے والا صرف وہی تھا۔ آپ نے سنا نہیں آریان کیا کہہ رہا تھا؟ ان لوگوں کے پاس گن بھی تھی۔ زائشہ ہماری عشا معصوم ہے، اسے بھلا کیوں کوئی مارے گا؟ پولیس کب اسے ڈھونڈے گی؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ میری جان، بہت جلد انشاءاللہ ہماری بیٹی ہمارے پاس ہوگی۔ تم یہ میڈیسن لو، تمہاری سٹریس کم ہوگی۔ آہل نے پانی کا گلاس اور ٹیبلٹ اس کے سامنے کی۔ زائشہ نے روتے ہوئے ٹیبلٹ لی۔ آہل نے اسے بستر پر لٹا کر کمفرٹر اڑایا۔